جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ ایک بار پھر آگے جانے کی کوشش کر رہی ہیں اور پولیس آگے آ چکی ہے. جی میڈم, انتظار میں ہم ہمارا جو یہ جو کھوکھا ہے جس پہ ہم بیٹھتے ہیں نا, کئی دفعہ اس کا بیچارے کا وہ گیٹ بند کر دیتے تھے. جی جی تو لیکن اس کا کاروبار منگل والے دن ماشاءاللہ بڑا اچھا چل جاتا ہے. جس دن آپ اس طرف سے آتی ہیں یہ ضائع ہو جاتا ہے سارا سامان. ہاں ہم ایسے کہا تھا خان کی برکت ہے نا جی. ہاں لیکن اتنی گرمی میں چائے پی رہی ہیں آپ؟ پینی تو ہے نا. چائے کسی وقت بھی پی سکتے ہیں, گرمی ہو یا سردی. اس سے دماغ کی طاقت اور بھی بڑھتی ہے. یہ لائر بھی کھڑے ہوئے یہاں پہ انتظار میں, ان کا بھی نام ہے. ان کا نام ہے اور قانونی مشورے بھی کرنے ہوتے ہیں لیکن ان کو بھی نہیں جانے دیا جا رہا. لائرز کا دن ہے, فیملی اور لائرز کا, اور تاکہ ان کو کیسز کا اپڈیٹ مل جائے عمران خان کو. یہ تو قانون کے مطابق ہے, لیکن یہاں پہ کہیں پہ قانون آپ کو نظر نہیں آئے گا. یہاں پہ صرف جب دل کرتا ہے اٹھا لو. اور اگر آپ پولیس والوں کو بھی دیکھیں, وہ کہیں جب آرڈر ہوتا ہے ہم اس پہ چلیں گے, قانون پہ نہیں چلنے کی. اور اگر قانون اور آرڈر میں تضاد ہو تو پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ آپ نے اپنے اسٹیٹ کی لاز کے اوپر چلنا ہے, اور جو ناجائز احکامات ہیں ان کو آپ نے نہیں سننا. لیکن یہاں پہ لوگوں کو فرق ہی ختم ہو گیا, ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. پولیس والوں کو بھی نہیں سمجھ آتی, کسی کو نہیں سمجھ آ رہی کہ جو ناجائز احکامات ہیں ان کی آپ نے نہیں اس کے پیچھے نہیں چلنا, آپ نے پاکستان کے قانون کے مطابق چلنا ہے. بیٹے آپ کے دونوں جیل میں ہیں, بھائی جیل میں ہے, آپ کبھی لاہور ہوتی بھانجا ہیں جیل میں. جی بھانجا جیل میں ہے. فیملی تو بہت زیادہ قربانی ہے. دیکھیں یہ قربانی نہیں ہے, یہ ہماری ڈیوٹی ہے سب کی. اپنے ملک کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے, یہ ڈرا رہے ہیں. جو خوف زدہ ہوتا ہے وہ ڈراتا ہے. جو خوف, آپ دہشت کیوں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ خوف زدہ ہیں, اور یہ لوگ خوف زدہ ہیں. اب خوف میں نہ عمران خان کا انہوں نے ہر طریقے سے انہوں نے ان کی آواز بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خود کی آواز سے بھی ڈرتے ہیں. ان کو 2 سال سے جیل میں ڈالا ہوا ہے, لیکن ان کی آواز سے بھی ڈرتے ہیں. میرے خیال میں ان کا خیال تھا 1-2 مہینے میں تنگ آ کے اتنا ظلم, ہم اتنا ان کے اوپر ٹارچر کریں, ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے. لیکن عمران خان اپنا ملک کبھی نہیں چھوڑیں گے. یہ بڑا قیمتی پاکستان ہے, اس کو نہیں کبھی چھوڑیں گے. آپ ایک سوال کا جواب دے دیں. وہ اس کے بعد شکریہ کیا میرا سوال کر دو. جی نام نہیں, ان کا بھی نام ڈالنا ہر کسی لوگوں کے ڈالتے ہیں, ان کے نام ڈالنا. یہ MP ہے اور آتا نہیں ہے, یہ تو آتے ہیں وہاں سے نام ڈالنا. نہیں, اس کو انتظار کو پر نام ڈالنا. میں بھی نہیں 2 مہینے ہو گئے. ہاں نہیں, وہ اس کی وہ MP ہے, اس کی بھی ہاں, لیکن وہ ملاقات ہوئے گی. کہاں بتاؤ نا کیا ہے, کیا کر رہے ہیں, چیک کرو نا آپ, چیک کیوں نہیں کر رہے. اور اب مجھے پتا ہے 5 بجے آپ نے لوگوں کو ظلم کرنا ہے. یہاں سے 9 to 5 کا کوئی سسٹم ہے. 5 بجے آپ نے بہت ظلم کرنا ہے. اور یہ مجھے اس نے اپنے جو جوان بچے ان کو کہا تھا آپ تیز بھاگنا. اعجاز صاحب آج کی حکم ہے 5:30 چاہیے آپ کا علیمہ ابا, ایک کامنٹ چاہیے. ابھی ٹھہر جائے نا, ابھی میں ان سے بات کر رہے ہیں. 2 گھنٹے ہو گئے ٹھہرے ہوئے. اعجاز صاحب 2 بجے کے آپ ادھر آ جانا نا, میڈیا جہاں پہ ہوگا ادھر. ابھی کسی سے بات نہیں, ابھی وہ ملاقات کے بھائی جان ابھی ملاقات کے لیے کر رہے ہیں. اعجاز صاحب اور خلیل صاحب انسپیکٹر بھی ہو گئے, تو 2 بجے کا ٹائم ہے, آپ 3 ہو گئے.
تو ملاقات کا ٹائم تو جو ہے وہ ابھی بلکہ 3:15 آپ نے خود ہی گھڑی اوپر کی ہے، 2:45 ہے، 45 منٹس اوپر چلے گئے ہیں. تو ہماری ملاقات کرائیے جی بہنوں کی اور وکلاء کی ملاقات، ہمارا لسٹ میں نام ہے. لسٹ کے علاوہ کورٹ آرڈرز ہیں، کورٹ آرڈرز ہے جی، آپ بتائیں. عدالت کا حکم ہے، اس عدالت کے حکم کے کو بھی مطابق بتایا تھا. بالکل سلمان صفدر نے چیف جسٹس کو چیمبر میں جا کر بتایا تھا کہ دیکھیں یہ 3-4 چیزیں، عمران خان کی کتابیں، میڈیکل چیک اپ، ان کی اپنے جو ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان یا آصف یوسف ان کی موجودگی میں، بالکل، اور فیملی اور لائرز کی ملاقات جو کورٹ کے احکامات ہیں جن کی یہ نہیں سن رہے. کیا خیال ہے یہ شریف آپ صاحب؟ کو نہیں، آپ کو نظر نہیں آ رہا یہ بیچارے گھرے رہے. سر اتاریں جی، خوف کے بت توڑیں اور عدالت کا حکم مانیں، جیل مینول مانیں. ہیں جی، جو آپ کو ڈراتا ہے اسے واپس لائیں، نہیں مسکرائیں نہیں. اعزاز صاحب پوچھ رہے ہیں. جی اعزاز صاحب ہوا ہے بات. علی شاہ ہم انتظار کر رہے ہیں، یا تو ہم گیٹ کے اوپر انتظار کر لیتے ہیں اور گیٹ 2 منٹ انتظار کریں. میں کہاں پہ انتظار کریں؟ کیوں ہم 2 منٹ ادھر بھی کھڑے ہو سکتے ہیں؟ ہم نے پی لیا. بہتر یہ چوک ہی ہے کیونکہ بعد میں پھر اندھیرا ہو جاتا ہے، اس کا آپ فائدہ اٹھاتے ہیں پھر چکری چھوڑتے ہیں، تو اس لیے بہتر نہیں ہے. چکری نہیں، پہلے لوگوں کو ہاں مارتے ہیں اور پھر چکری چھوڑتے ہیں. چنگا کرتے ہیں کال کارڈ نہیں لینے اپنی تو اس لیے ابھی ہمیں دن کی روشنی میں لے جائیں. پہلے ہوتے تھے اغوا برائے تاوان، اب ہوتا ہے اغوا برائے ملاقات نہ کرانا. سمجھے اعزاز جی، ہائی کورٹ کا آرڈر آپ کے لیے، آپ نے وہ امپلیمنٹ کرانا. اعزاز صاحب آپ انہیں بتائیں نا کہ آپ نے خود انڈرٹیکنگ دی ہوئی ہے جیل حکام نے، جیل حکام کو یا اوپر جو بیٹھا ہوا ہے کرنل ہے ایجنسیوں کو جس کو بھی بتانا بتا تو دیں، یا اسے پھر رہے بتائیں ہوں گے ایجنسیوں کہ کو. آپ نے خود انڈرٹیکنگ دی ہے ہائی کورٹ میں، اور ہمیں ملاقات کے لیے وکلاء سارے ہوئے ہیں، ہمارے وکالت نامے موجود ہیں، اور ہم نے خان صاحب سے ملاقات کرنی ہے، ہم کو باہر کی اپڈیٹ دینی ہے، ان سے اپڈیٹ لینی ہے لیگل کیسز کے حوالے سے. 300 کے قریب کیسز ہیں ان کے اوپر. تمام اسٹریٹجی جو ہے وہ ڈسکس ہوتی ہے، گفتگو ہم نے کرنی ہے. یہ رائٹ ہے، کوئی بھی پرزنر جو ہے، کوئی بھی قیدی جو ہے، اس کا رائٹ ہے کہ اس کے وکلاء جا کر ملے. اور یہ تو سیاسی قیدی ہے، ان پہ تمام کیسز بوگس ہیں، ان کو یہ حق تو ان کا نہیں چھینا چاہیے. ان کو کہیں کہ ملاقات کرائیں، وکلاء سارے آئے کھڑے ہیں. آپ کو اعزاز صاحب پتہ نا کہ یہ قانون کیا کہتا ہے؟ آپ جب عہد کر کے آتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں کہ میں قانون کو اپہولڈ کریں گے نا. پھر کیا ہوا؟ وہ عہد کدھر گیا؟ جب آپ نے سروس جوائن کی تھی یہی کہہ کے آئے تھے نا. پھر کیا ہوا؟ فیملی کی ملاقات میں ایک عام قیدی کو بھی الاؤ ہوتی ہے، تو عمران خان جو ایکس پرائم منسٹر رہے پاکستان کے، پوری اتنی بڑی سیاسی جماعت کے وہ لیڈر ہیں جس کو آپ سارے مانتے ہیں. کوئی پی ایم ایل این، باقی پیپلز پارٹی، جتنے یہاں زرداری اور یہ باقی سارے رہ گئے ہیں، ان خبصا کو تو وہی بات ہے، آپ لوگوں نے یہاں پہ جو سونے کی پلیٹوں میں رکھ کے لی ہیں چیزیں. ان کی ملاقاتوں کے لیے ایک دن میں جو ہے وہ 100 بندے آ کے مل کے جاتے تھے. تو عمران خان کیوں نہیں؟ خان نے کون سی ایسی وہ کر دی ہے؟ یہ بتا دیا ہے قوم کو کہ تم لوگ اپنے حقوق کی بات کرو. کسی جیل مینول میں کہیں پہ بھی کہیں لکھا ہو نا کہ بھئی آپ نہیں کر سکتے. اصل میں یہ دیتے ہیں عمران خان صحیح کہتے ہیں کہ میں قید میں نہیں ہوں. قید میں بیچارے یہ سارے ہیں جو مجبور کھڑے ہیں. مجبوری تو قید ہی ہوتی ہے نا. یہ بیچارے ان کی مجبوری پہ مجھے بھی اب ترس آ رہا ہے. ان کی مجبوری جو ہے اس کے سارے سسٹم کی مجبوری ہو گئی ہے. بڑی دیر سے عمران خان نہیں کہتے ہیں، نہیں کہتے ہیں. بالکل جی، وہ کہتے ہیں کہ میں آزاد ہوں اندر جو باہر والے قوم پوری قید قوم قید ہے.
उस दिन इसी तरह समाअत होनी थी और समाअत मुलतवी अचानक से कर दी कि जो ही ट्वीट आया 15 मिनट के बाद जो है समाअत मुलतवी होगी और हमें पता चल गया कि अब मुलाकात भी नहीं कराएंगे। 3 दफा लगा ये तो एक पूरा फिक्स मैच है ना जो खेला जा रहा है कि पैगाम जो है वो रोका जाए। आप पिछली मरतबा मेहरबानी करें। बहुत पुरुम्मीद थे सारे, जिस तरह आपकी भी मुलाकात हुई थी, बाकी फैमिली मेंबरान की भी हुई वो थी। कोर्ट केस था जिसके अंदर मेरे ख्याल में हमारा ख्याल है सलमान सफदर की जब मुलाकात हुई थी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के साथ, उन्होंने उनसे यही कहा था कि यहाँ पे कोर्ट की ओपन कोर्ट हियरिंग नहीं मानी जा सकती जब तक ये जो तोशाखाना 2 है, जो दूसरा ये केस चल रहा है, इसकी ओपन कोर्ट नहीं हो सकती जब तक फैमिली कोर्ट हियरिंग अटेंड ना करे। आप एक और सवाल मेरा भी ले लें। लॉयर्स भी अटेंड कर सकते हैं और लॉयर्स भी अटेंड कर सकते हैं और फैमिली को भी अटेंड करना होता है, तो तब उस दफा हम जा सके थे। आप एक सवाल मेरा भी ले लें। एक सवाल, अलीमा आप एक जिस तरह कहते थे कि कुछ एक तरफ से मफाहमत हो रही है और एक तरफ से मजामत हो रही मैं आपको है, सर और नहीं, मेरी बात कल लास्ट मीटिंग में मैडम ये एक सेकंड मेरी बात एक सवाल, बस एक नहीं, सवाल। मेरे से ना सवाल करें। आपने अगर पॉलिटिकल सवाल करना है, असेंबली के अंदर सारी पार्टी वहाँ मौजूद है, आप वहाँ जाके कर लें। इस वक्त हमारा मसला, हम धूप में खड़े हैं, एक कोर्ट केस लाहौर में अटेंड कर आ रहे हैं, एक इधर आ रहे हैं, हाँ, और आपको थोड़ा सा रहम करना चाहिए हमारे पे, थोड़ा सा। नहीं मैडम, हम एक भी आपके सेकंड, साथ, नहीं मेरी बात नहीं, एक सेकंड, मैं बात खत्म नहीं की। कल एक बेटे की मैंने बेल हियरिंग पे जाना है, परसों दूसरे बेटे के लिए जाना है, आज हम यहाँ पे आए, आज मेरी हियरिंग थी, कल भी हम कोर्ट में थे, तो इसलिए हम आपसे कुछ नहीं मांगते, आपके सारे फोन, हम तो आपकी आवाज है। एक सेकंड नहीं, आपके चलते आप सारे इसलिए मौजूद हैं, हम आवाज बनना चाहें, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप मौजूद हैं, हम उसकी शुक्रगुजार हैं कि आप हमारी आवाज बाहर तक पहुंचाते हैं कि इमरान खान को नहीं मिलने दिया जा रहा, इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा हुआ, या आप आवाज बनते हैं, इसकी बहुत मेहरबानी है। लेकिन अगर ये हमारे लिए सबसे बड़ा और अहम जो इशू है वो यही है, इमरान खान। और जब अगर जो पॉलिटिकल आपने बात करनी है, सबसे बेहतर है कि आप ये नहीं पंजोता यहाँ करें, इनसे नहीं, आप बड़े अच्छे अंदाज में जवाब देती है। क्या जो एक बड़ा हार्ड कोर किस्म का ट्वीट किया गया था, क्या उसका रिजल्ट तो नहीं है? एक सेकंड, शोर ना मचाएं, सबके सवालों के जवाब आप दे रही हैं। एक सेकंड, शोर ना मचाएं। आप अगर लिहाज में बात करेंगे तो लिहाज में बात खवातीन के ऊपर नहीं शोर मचाएं। अच्छा, जी मैं नहीं, आप शोर मचा रहे हैं, आप शोर मचा। अच्छा, मेरी बात सुने। जब आप बात करते हैं इमरान खान की अंदर कैद तन्हाई की, बस उसके ऊपर बात करें। और जो ट्वीट था, अगर इमरान खान का मैसेज आता है और अगर वो उनकी वो उसके अंदर उनके प्लेटफॉर्म से आता है, तो उसके अंदर सख्ती क्या चीज है जो नई चीज? बराह रास्त ताकतवर तरीन हल्कों को मुखातिब किया गया। आपका मतलब है आसिम मुनीर? जी हाँ, आसिम मुनीर की बात नाम लिया गया ना। हाँ, तो क्या हुआ? इमरान खान का रोज गालियां पड़ती हैं उसको, एक्स प्राइम मिनिस्टर है, सबसे बड़ी पार्टी का लीडर है, सबसे बड़ी पार्टी। देखिए, अवाम यहाँ पे स्टेट अवाम है, अवाम स्टेट है। आपको पता है ना डेमोक्रेसी किसको कहते हैं? जिसकी आप बात करते हैं जमहूरियत की, जमहूरियत में अवामी स्टेट होती है, और अवामी नुमाइंदे जो होते हैं वो लेजिस्लेचर किसको कहते हैं? जो कानून बनाते हैं। कौन कानून बनाता है? अवाम के नुमाइंदे, ठीक है ना? लेकिन अवाम के नुमाइंदे पीटीआई के असेंबली से इस्तीफे देने की बात कर रहे हैं, कायमा कमेटियों से भी इस्तीफे दे रहे हैं। आप मेरी बात सुने। जब इमरान खान जेल में है, आप इमरान खान जेल में, उनके ऊपर कानून कोई चीज नहीं चल रही है, गैर कानूनी तरीके से गैर कानूनी केसेस भी जाली हैं, और इस वक्त इमरान खान को कैद तन्हाई में बंद किया हुआ है। क्यों? इसलिए कि आसिम मुनीर के बारे में तो उन्होंने कह दिया, तो और कौन कर रही है? और इनके पास तो जरूरत ही नहीं है करने की पुलिस वालों की। यानी आसिम मुनीर साहब के कहने पे हो रहा है। तो और किसके कहने पे हो रहा है? और किसके कहने पे हो रहा है? सारे पाकिस्तान को किसी को नहीं पता कि किसके कहने पे हो रहा है? नहीं तो किसकी जो है? एक सेकंड, जजेस भी यही कहते हैं, जजेस भी यही कहते हैं, जजेस भी यही कहते हैं। आप शोर ना मचाएं, एक सेकंड। जजेस भी यही कहते हैं, सारे यही कहते हैं कि जो इस वक्त है हमारा, हम मजबूर हैं।
तो फिर कहाँ से ऑर्डर्स आते हैं? आपा ये एक साल का जवाब दे दें। स्कीम के हवाले से सवाल उठे मैडम, जवाब दें। कौन है यार आप?